ناظرین کرام، ہماری زمین سے ہمارا سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اس کائنات میں موجود ہیں۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے۔ ہماری اس کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں۔ یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز پر سوار ہوں جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلے، یعنی 1 سیکنڈ میں ہماری زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہماری کہکشاں ہی نہیں ہے۔ ہماری کہکشاں کے پڑوس میں ایک دوسری کہکشاں جس کو سائنسدانوں نے اینڈرومیڈا گیلیکسی کا نام دیا ہے، یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے دگنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے، مگر یہ بھی چھوٹی ہے۔ N18 نامی کہکشاں اس سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1101 یہ کہکشاں اس سے بھی 600 گنا بڑی۔ کہکشاؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، مگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، ان کہکشاؤں سے بھی آگے بہت کچھ ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، جسے 7 سمندر مزید سیاہی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس آیت کی تشریح میں صاحب تفہیم القرآن فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی باتوں سے مراد اس کے تخلیقی کام ہے، اس کی قدرت، اس کی حکمت کے کرشمے ہیں۔ بظاہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ شاید اس قول میں مبالغہ کیا گیا، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ در حقیقت اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی 7 مزید سمندر فراہم کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار، شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست بھی تحریر نہیں کی جا سکتی۔ تنہائی زمین پر جتنی موجودات پائی جاتی ہیں، انہی کا شمار مشکل ہے کجا کہ اس کائنات کی ساری موجودات ضبط تحریر میں لائی جا سکے۔ ناظرین کرام، ہماری زمین سے ہمارا سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اس کائنات میں موجود ہیں۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے۔ ہماری اس کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں۔ یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز پر سوار ہوں جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلے، یعنی 1 سیکنڈ میں ہماری زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہماری کہکشاں ہی نہیں ہے۔ ہماری کہکشاں کے پڑوس میں ایک دوسری کہکشاں جس کو سائنسدانوں نے اینڈرومیڈا گیلیکسی کا نام دیا ہے، یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے دگنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے۔
مگر یہ بھی چھوٹی ہے۔ N18 نامی کہکشاں اس سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC1101 یہ کہکشاں اس سے بھی 600 گنا بڑی۔ کہکشاؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے۔ مگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، ان کہکشاؤں سے بھی آگے بہت کچھ ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کی دور اندیش نظر کہہ گئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ جس طرح سیاروں سے مل کر کہکشاں بنتی ہے، اسی طرح ان کہکشاؤں کے ملنے سے کلسٹرز بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں موجود ہے اس کو ورگو کلسٹر کہتے ہیں۔ اس کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں موجود ہیں، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک کلسٹر نہیں ہے، کئی کلسٹر ہیں۔ 100 کلسٹر آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے۔ اور اس لوکل سپر کلسٹر میں اس جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹرز کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں بنے ہوئے ہیں اور معمولی ڈاٹس کی مانند، نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کائنات میں میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اس ساری گفتگو سے دراصل یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی وسیع کائنات کو وجود میں لایا ہے اور ازل سے ابد تک اس کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، اس کی خدائی میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی کیا حیثیت ہے جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو؟ اس عظیم و شان سلطنت کے چلانے میں دخیل ہونا تو درکنار، اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے جز سے محض واقفیت تک کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو عبادات میں، اختیارات میں، صفات میں، حقوق میں کسی طرح کے بھی خداوندانہ اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل سکے، جس کی بنا پر وہ دعائیں سننے اور قسمتیں بگاڑنے اور بنانے پر قدرت رکھتا ہو؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ توحید پر قائم کرے، ہم کمزوروں کو اپنی ذات کا عرفان عطا فرمائے، ہمیں حقوق اللہ کی صحیح معنوں میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پہ اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ